السلام علیکم۔ ایک طرف تو ہمارا ملک پوری دنیا سے بھیک کی شکل میں امداد لے کر چل رہا ہے، دوسری طرف ہمارے ملک میں ہمارے قوم کے لوگ جس طرح کی فضول خرچی اور اسراف میں مبتلا ہے وہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے۔ فضول خرچی اور اسراف سے منع کیا گیا ہے قرآن کریم میں، اس بارے میں بہت ساری آیات ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ آیات شیئر کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 6 الانعام کی آیات نمبر 141 کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زیتون اور انار باہم ملتے جلتے بھی ہے اور ایک دوسرے سے مختلف بھی، ان کے پلوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور جب وہ پلے اور اس کی کٹائی کا وقت ہو تو اس کا حق ادا کرو، اور اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورت نمبر 7 الاعراف کی آیات نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ اور کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 17 الاسراء کی آیات نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ اس سے اگلی آیات نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہے اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ قرآن کریم کی اسی صورت کی آگے آیات نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہ تو کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ بنو کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ سورت نمبر 25 الفرقان کی آیات نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، بلکہ درمیانہ یعنی میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ ان آیات کو آپ بار بار پڑھو اور سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار فضول خرچی کرنے سے، اسراف کرنے سے منع فرما رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے پینے میں بھی اسراف اور فضول خرچی سے منع کر رہا ہے، چیزوں کو خریدنے اور بیچنے میں بھی اسراف کرنے اور فضول خرچی سے منع کر رہا ہے، کھانے پینے میں بھی اسراف کرنے اور فضول خرچی سے منع فرما رہا ہے، اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا ہے۔ ان آیاتوں کو پڑھو اور پھر ذرا تصور کرو آج کل کے ہمارے ملک میں فضول خرچی، کچھ لوگ پارٹی وغیرہ دعوت وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور اتنا زیادہ کھانا منگاتے ہیں کہ وہ کھانا سارا بعد میں ضائع کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف اکثر شادی بیاہ میں ناچ گانے والے لوگ کو لایا جاتا ہے، ایک تو یہ گناہ، اوپر سے پھر اس ناچ گانے والوں کے اوپر پیسوں کو نچاور کیا جاتا ہے۔ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ان پر پیسے پھینکے جاتے ہیں، اور اس سے مزید دکھ کی بات آپ یہ دیکھ لو کہ اکثر علماء سٹیج پر بیٹھ کر جذباتی انداز میں عجیب عجیب تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا نہ قرآن سے کوئی لینا دینا، نہ حدیث سے کوئی لینا دینا، اور ان کے چمچے اور ان کے نوکر پیسوں کی گڑیاں لے کر اس کے اوپر ان پیسوں کو پھینک رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر شروع میں یہ سارے پھینکنے والے ان کے اپنے ہی نوکر ہوتے ہیں، ان کے چمچے ہوتے ہیں، تاکہ سننے والوں میں بھی لوگوں کو جوش آئے، غیرت آئے اور وہ بھی ان پر پیسے نچاور کرے۔ یعنی ایک طرف تو یہ سب ناچ گانے والوں پر کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف ممبروں پر بیٹھے علماء پر بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیروں فقیروں کے درباروں میں بھی یہ سارا تماشا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی آیاتوں کے کل عام سب کے سامنے بے حرمتی کی جاتی ہے، قرآن کی آیاتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پیسے نچاور کیے جاتے ہیں، اسراف اور فضول خرچی کی جاتی ہے، اور یہ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے بہت سارے لوگ تو سبحان اللہ، اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا رہے ہوتے۔ ان لوگوں کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دوسری طرف نعت خواں جو عجیب عجیب منہ بنا کر عجیب عجیب انداز میں نعتیں پڑھتے ہیں، کچھ نعتیں تو سراسر گناہ کے زمرے میں آتی ہے، لیکن اگر وہ صحیح بھی ہو تو جس طرح ان پر پیسے نچاور کیے جاتے ہیں، یہ سب اسراف اور فضول خرچی ہے، یہ قرآن کی آیاتوں کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ ہمارے حالت پر رحم فرمائے۔